کیا اسرائیل کا ناقابل تسخیر آئرن ڈوم ریت کی دیوار بن کر ڈھیر ہو چکا ہے؟ اسرائیلی عہدیدار یہ کہتے ہوئے رو پڑے کہ ہمیں بنکروں میں جاتے ہوئے نشانہ بنا لیا تو ہم کیا کریں گے۔ ایک نے کہا کہ 10 سیکنڈ میں بوڑھے اور بچے کیسے سائرن بجنے پر بنکر میں داخل ہو جائے۔ کیا تل ابیب کی گلیوں میں بجنے والے سائرن صہیونی ریاست کے اس غرور کے خاتمے کا اعلان ہے جسے دنیا ناقابل تسخیر کہتی تھی؟ آج اسرائیل کے بنکرز پناہ گاہیں نہیں ہیں بلکہ خوف کے قبرستان ہیں۔ ایران کے ہائپرسونک میزائلز نے زمین کی تہوں کو چیر کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب کنکریٹ اور لوہے کی دیواریں صہیونیوں کو نہیں بچا سکتی۔ لیکن کہانی صرف میزائلز تک محدود نہیں ہے۔ اسرائیل کے اندر ایک ایسی نفسیاتی وبا پھیل چکی ہے جس نے انسانوں کو زندہ لاشوں میں بدل دیا ہے۔ کوئی بھی آواز آتی ہے وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگتے ہیں اور بھاگتے ہیں بنکرز کی جانب۔ تل ابیب سے مقبوضہ بیت المقدس تک خوف کی وہ لہر دوڑ گئی ہے کہ اب سیاستدان یونان کے جزائر خرید کر فرار ہونے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج میں بغاوت، بنکرز کی کمی پر روتے فوجی خوف میں مبتلا، اسرائیلی فوجیوں کا ڈیوٹی سے انکار، اسرائیلی آرمی چیف کا چونکا دینے والا انکشاف اور 10 بار لال جھنڈا لہرا دیا۔ اور تو اور شمالی اسرائیل کے میئر کے وہ آنسو جنہوں نے نیتن یاہو کی حکومت کا کچا چٹھا کھول دیا۔ یہ سب اور بہت کچھ آج کے ویلاگ میں آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ تارڑ۔ ویورز، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ مسلسل ظلم کو اپنا شعار بنا لے یا خاموشی سے اس کا ساتھ دینے لگے تو دلوں سے نور بصیرت رخصت ہو جاتا ہے اور وہاں وحشت کا ڈیرا جم جاتا ہے۔ یہی وہ ہولناک منظرنامہ ہے جو اس وقت اسرائیل کی سڑکوں پر ایک نفسیاتی وبا کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے، جہاں خوف اور بے یقینی نے انسانوں کو زندہ لاشوں یا زومبیز میں تبدیل کر دیا ہے۔ تل ابیب کی سڑکوں پر خنجر لہراتی دیوانہ وار گھومتی خاتون ہو یا شیلٹر ہومز میں ایک دوسرے کا گلا دبانے کو تیار پناہ گزین ہو، فاقہ کشی اور مسلسل جنگی تناؤ نے ان کے اعصاب کو اس حد تک شل کر دیا ہے کہ اب وہاں نہ دن کو چین ہے نہ رات کو قرار ہے۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر پروازوں کی عدم موجودگی کے باوجود ملک چھوڑنے کی خاطر مرنے مارنے پر تلی ہوئی قطاریں ہیں۔ سپر مارکیٹس میں خریداری کے بجائے لوٹ مار اور بلا وجہ کا تشدد اس بات کی علامت ہے کہ وہاں کا سماجی ڈھانچہ مکمل طور پر زمیں بوس ہو چکا ہے۔ یہ محض ایک فوجی شکست نہیں ہے بلکہ ایک گہرا ذہنی اور اخلاقی بحران ہے، جہاں مسلسل کشیدگی اور ضمیر کی ملامت نے لوگوں کو حقیقت اور تخیل کے فرق سے بیگانہ کر کے ایک ایسی جہنم نما زندگی میں دھکیل دیا ہے جہاں اب ہر شخص دوسرے کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ناظرین، برسوں سے اسرائیلی عوام کو یہ یقین دلایا گیا کہ زمین کے نیچے بنے یہ بنکرز انہیں ہر خطرے سے محفوظ رکھیں گے، لیکن حالیہ میزائل حملوں نے اس دعوے کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ایران اور مزاحمتی بلاک کے پاس موجود بنکر بسٹر اور ہائپرسونک میزائل اب زمین کی تہوں کو چیر کر ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے فرق کی بات کی جائے تو آئرن ڈوم فضا میں تو راکٹ روک سکتا ہے لیکن زمین کے اندر آنے والے زلزلے کو روکنے میں ناکام ہے۔ عوامی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کے اندرونی سروے بتاتے ہیں کہ 40% سے زائد شہری اب بنکرز میں بھی خود کو محفوظ تصور نہیں کر رہے۔ حکومتی غفلت اپنی جگہ جوں کی تو ہے۔ کئی شہروں میں بنکرز دہائیوں پرانے ہیں جہاں نہ ہوا کا مناسب انتظام ہے نہ ہی طویل قیام کی گنجائش ہے۔ یہ صرف دفاعی ناکامی نہیں ہے بلکہ نفسیاتی جنگ کی شکست ہے۔ جب بنکر محفوظ نہ رہیں تو ریاست کا ڈھانچہ لرزنے لگتا ہے۔ تل ابیب کی ہائی ویز پر ہونے والے مظاہرے گواہ ہیں کہ عوام اب حکومت کے کھوکھلے دعووں پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ کیا نیتن یاہو کے پاس اس نئی ٹیکنالوجی کا کوئی توڑ موجود ہے یا پھر اسرائیل کی زیر زمین پناہ گاہیں اب صرف قصہ پارینہ بن کر رہ جائیں گی؟ دوسری جانب اسرائیلی عوام بنکرز میں سہمے بیٹھے ہیں تو اسرائیلی سیاستدانوں نے اپنے لیے VIP زیر زمین ٹھکانے بھی تیار کر لیے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کی پہاڑیوں کے نیچے بنے نیشنل مینجمنٹ سینٹر کو فعال کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایٹمی حملے کی صورت میں بھی حکومت چلائی جا سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عوام کو مرنے کے لیے پرانے بنکرز میں چھوڑ دیا گیا ہے؟ اسرائیل کا معاشی مرکز تل ابیب جو کبھی اپنی رنگینیوں کے لیے مشہور تھا آج ایک سہمے ہوئے شہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ غیر ملکی سفارت خانوں کا انخلا اور بین الاقوامی پروازوں کی منسوخی نے شہریوں میں یہ خوف پیدا کر دیا ہے کہ شاید اب تل ابیب بھی محفوظ نہیں ہے۔ بڑے پیمانے پر ہجرت
اور ریورس مائیگریشن کے سائے منڈلا رہے ہیں، جہاں دوہری شہریت رکھنے والے اسرائیلی اب یورپ اور امریکہ واپسی کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ایران کی ممکنہ بیلسٹک میزائل حملوں کے خطرے نے اسرائیلی سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ اب رہنماؤں نے ملک چھوڑ کر متبادل محفوظ مقامات تلاش کرنے جہاں پر شروع کر دیے ہیں، وہیں پر بلو اینڈ وائٹ پارٹی سے وابستہ سیاستدان ایوری اسٹینر نے ایک غیر معمولی تجویز پیش کی ہے، جس میں یونان کے 40 غیر آباد جزائر خرید کر انہیں یہودیوں کے لیے محفوظ پناہ گاہوں میں تبدیل کرنے کا منصوبہ شامل ہے۔ یہ تجویز ایران کے میزائل خطرے کے پیش نظر سامنے آئی ہے، جہاں ان جزائر کو ایک متبادل آئرن ڈوم کے طور پر استعمال کرنے کا تصور پیش کیا گیا ہے، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اسرائیلی شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا سکے۔ یونان کی جانب سے 2012 میں متعدد جزائر طویل مدت کے لیے لیز پر دینے کی پیشکش بھی اس منصوبے کو تقویت دے رہی ہے، جس کے باعث یہ تجویز اب سنجیدگی سے زیر غور ہے۔ اگر یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کا ایک غیر معمولی اور تاریخی قدم بھی ہو سکتا ہے۔ ویورز، اب یہ صرف میزائلوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ اعصاب کی جنگ ہے، نفسیات کی جنگ ہے۔ اسرائیل میں نفسیاتی امراض کے ماہرین کہتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ آبادی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہو چکی ہے۔ ہر بجنے والا سائرن، ہر دھماکے کی گونج اسرائیلیوں کے ذہنوں پر سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کیا ہم کبھی بھی یہاں پر سکون سے رہ پائیں گے یا نہیں۔ ادھر اسرائیل کو ایک اور بڑا جھٹکا لگ گیا ہے، فوج میں ٹوٹ پھوٹ زوروں پر ہے، فوجیوں کا ڈیوٹی پر جانے سے انکار۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے نیتن یاہو کو بڑا سرپرائز دیا۔ انہوں نے غیر معمولی اور تشویشناک وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹ سکتی ہے۔ اپنے بیان میں اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا کہ میں 10 لال جھنڈے اٹھا کر خبردار کر رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ میدان جنگ میں ریزرو فوجی مزید لڑنے کی سخت کھو رہے ہیں، جس سے فوجی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ اگر ریزرو فوجیوں سے متعلق قوانین میں فوری ترمیم اور دیگر ضروری اقدامات نہ کیے گئے تو فوج کے اندرونی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، جو ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہوگا۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس وقت تقریباً قوم کو 20,000 فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے۔ حکومت پہ تنقید کی کہ جنگ بغیر حکمت عملی کے وسائل کے مناسب افرادی قوت کے شروع کر دی گئی۔ ادھر اپوزیشن رہنما نے بھی اس وارننگ کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ 13 برس سے سیکیورٹی کابینہ کا حصہ ہیں، لیکن اس نوعیت کے سنگین الزامات یا اس نوعیت کی وارننگ انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی ہے کسی آرمی چیف کی جانب سے۔ یہ بیانات اسرائیل کی فوجی اور سیاسی قیادت کے اندر بڑھتے ہوئے دباؤ اور موجودہ جنگی صورتحال کے اثرات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق رضاکار اہلکاروں نے راکٹ اور میزائل حملوں سے ناکافی تحفظ کے باعث پوسٹنگ پر رپورٹ سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ لاجسٹک مسائل کا جواز دے کر بنکرز کی فراہمی بار بار مؤخر کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی فوجی نے کہا کہ یہ خطرناک صورتحال ہے، جب سائرن بجتا ہے تو ہم ہیلمٹ پہن کر صرف دعا کرتے رہتے ہیں، خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے اہلکار کا طنز کرتے ہوئے کہنا تھا، فوج جو 2000 کلومیٹر دور اہداف کو نشانہ بنا سکتی ہے، کیا وہ اپنے ہی سپاہیوں کے لیے ایک بنکر فراہم نہیں کر سکتی؟ فوجی اڈوں پر بنکرز اور دیگر حفاظتی سہولیات کی شدید کمی پر اہلکاروں نے سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ ادھر لبنان پر اسرائیلی حملوں اور اس کے جواب میں مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی کارروائیوں کے بعد شمالی اسرائیل کی صورتحال بھی شدید کشیدہ ہو چکی ہے، جہاں مقامی نمائندوں نے نیتن یاہو حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقید شروع کر دی ہے۔ اسرائیل کے شمالی علاقوں کے مقامی کونسل سربراہان کا کہنا ہے کہ حکومت شہریوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کے باعث عوام عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ مسلسل حملوں اور جوابی کارروائیوں کے نتیجے میں علاقے میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ شمالی اسرائیلی شہر کے میئر نے گفتگو کرتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا کہ حزب اللہ کے حملوں سے شہر میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہر چیز تباہ ہو چکی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اسرائیل کی حمایت کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسرائیل نے اپنی سیکیورٹی لبنان کے حوالے کر دی ہو، جبکہ مقامی آبادی خود کو تنہا محسوس کر رہی ہے اور ریاست ان کے ساتھ کھڑی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اب تک 2/3 شہری اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مزید لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق شمالی اسرائیل میں بڑھتی ہوئی بے چینی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ جنگ کا نقشہ بدل رہا ہے اور ٹیکنالوجی اب سرحدوں کی محتاج نہیں ہے۔ بنکرز کی یہ بے بسی بتاتی ہے کہ آنے والا وقت اسرائیل کے لیے کتنا کٹھن ہونے والا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اسرائیل کا دفاعی حصار مکمل طور پر ٹوٹنے جا رہا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں دیجیے۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔